آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب میں کچھ واقعات رونما ہوئے جو کہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ اس سرزمین پر کچھ غیر معمولی چیز ہونے والی ہے۔ ان واقعات میں سے حیرت انگیز واقعہ اصحاب فیل اور ابابیل کا حادثہ ہے، جس کا ذکر سورۃ فیل میں بھی آیا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عرب کے جنوب میں واقع ملک یمن پر ایک بادشاہ جس کا نام ابراہہ ابن اشرم تھا، اس کی حکومت تھی۔ جب ابراہہ کو معلوم ہوا کہ عرب کے لوگ کعبہ کو نہایت ہی مقدس تصور کرتے ہیں اور ہر علاقے سے لوگ کعبہ کی زیارت کے لیے مکہ مکرمہ کا سفر کرتے ہیں، تو اس نے یمن کے دارالخلافہ صنعا میں ایک نہایت ہی خوبصورت اور عالی شان گرجا گھر تعمیر کروایا۔ کہتے ہیں کہ اس زمانے میں پوری سرزمین پر اس سے خوبصورت اور عالی شان گرجا گھر کہیں بھی نہیں تھا۔ اس نے پورے جزیرہ عرب میں سے اپنے مبلغ کو بھیجا کہ وہ آ کر اس گرجا گھر کی زیارت کریں۔ دراصل ابراہہ کا مقصد یہ تھا کہ عرب کے لوگ مکہ کی بجائے یمن آئیں اور اس طرح صنعا عرب کا مرکز بن جائے تاکہ عبادت اور زیارت کے ذریعے سے مال بھی کمایا جا سکے اور کعبہ کی عظمت کو ختم کر کے اس گرجے کو مقدس بنا دیا جائے۔ جب عرب کے لوگوں کو اس ارادے کا علم ہوا تو وہ طیش میں آ گئے، اور باوجود اس کے کہ کعبہ کے بیشتر لوگ یعنی بیشتر قبیلے مشرک تھے، لیکن پھر بھی وہ کعبہ شریف کی عزت اور احترام کرتے تھے۔ لہٰذا مشرکین عرب نے ابراہہ کے اس عمل کو اپنے دین کے لیے خطرہ جانا۔ لہٰذا بنو کنانہ کا ایک شخص یمن گیا اور ایک رات اس گرجے میں داخل ہو کر اس کے ایک حصے میں آگ لگا دی، جبکہ دوسرے حصے میں نجاست اور گندگی پھیلا دی۔ جب ابراہہ کو اس بات کا علم ہوا تو وہ شدید غصے میں آ گیا، اور اس نے مسیح کی قسم اٹھاتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی اس عبادت خانے کی توہین کا بدلہ کعبہ پر حملہ کر کے لے گا۔ لہٰذا اس نے حبشہ کے بادشاہ نجاشی سے مدد طلب کی اور ہاتھیوں کا ایک عظیم لشکر منگوایا۔ وہ لشکر سمیت یمن سے روانہ ہوا تاکہ کعبہ کو ڈھا کر اس کا خاتمہ کر دے۔ ابراہہ کے عظیم لشکر کے آگے عرب کا ہر قبیلہ شکست کھاتا چلا گیا۔ جب ابراہہ کے لشکر کا ایک دستہ مکہ مکرمہ روانہ ہوا تو اس نے مکہ کے قریب اونٹ دیکھے، لہٰذا انہوں نے یہ اونٹ اپنے قبضے میں لے لیے۔ یہ اونٹ حضرت عبد المطلب کے تھے، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا تھے۔ جب یہ خبر حضرت عبد المطلب کو ملی تو وہ مکہ سے باہر آ کر ابراہہ سے ملاقات کی انہوں نے درخواست کی۔ جب ابراہہ کو معلوم ہوا کہ قریش کا سردار ان سے ملاقات کے لیے آیا ہے تو اس نے آپ کو اپنے خیمے میں بلایا اور پوچھا کہ آپ کی تشریف آوری کا کیا مقصد ہے۔ تو حضرت عبد المطلب نے کہا کہ ہمارے تمام مویشی جو کہ آپ کے لشکر کے سپاہی لے کر آئے ہیں وہ سب ہمیں واپس کر دیں۔ یہ سن کر ابراہہ نے کہا کہ ان مویشیوں کی حیثیت ہی کیا ہے، میں تو آپ کے کعبہ کو توڑ پھوڑ کر برباد کرنے کے لیے آیا ہوں، اور آپ نے اس کے بارے میں کوئی گفتگو ہی نہیں کی۔ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ کعبہ خدا کا گھر ہے اور وہ خود اپنے گھر کو بچا لے گا۔ اس کے بعد ابراہہ نے تمام مویشی واپس کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عبد المطلب مکہ کے لوگوں کو انہوں نے کہا کہ تمام قبیلے پہاڑوں میں پناہ گزین ہو جائیں، لہٰذا تمام لوگ پہاڑوں میں پناہ گزین ہو گئے۔ جب حضرت عبد المطلب مکے میں اکیلے رہ گئے تو آپ نے کعبہ کا دروازہ پکڑ کر رو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اے میرے اللہ، تو اپنے گھر کی حفاظت فرما اور اپنے اطاعت گزاروں کی مدد فرما۔ لہٰذا صبح جب ابراہہ اپنے ہاتھیوں کی قطار اور لشکر کے ساتھ آگے کعبہ کو ڈھانے کے لیے بڑھا تو اس کا ہاتھی جس کا نام محمود تھا وہ ایک دم سے بیٹھ گیا اور آگے نہ بڑھتا۔ اچانک سے سمندر کی طرف سے پرندوں کے گھول اور جھنڈ کے جھنڈ آ پہنچے۔ ابابیل کے اس لشکر کے چونچ اور پنجوں میں کنکریاں تھیں۔ انہوں نے اس زور سے سنگساری کی کہ ابراہہ کی فوج بدحواس ہو کر بھاگنے لگی، اور یہ کنکریاں ہاتھی کے بدن کو چھیدتے ہوئے زمین پر پہنچیں۔
ابراہا کی فوج کا ایک بھی آدمی زندہ نہ بچا اور سب کے سب ابراہا اور اس کے ہاتھیوں سمیت اس طرح سے ہلاک ہوئے کہ ان کے جسموں کی بوٹیاں ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئیں۔ اس واقعے کے بعد عربوں میں کعبہ شریف اور قریش مکہ کی اہمیت اور عظمت مزید بڑھ گئی۔ اس واقعے کے چند مہینے بعد اسی سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہ سال عام الفیل کا سال کہلایا۔ ناظرین، اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔